اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج کے اس سبق میں فعل مضارع ان پرفیکٹ ٹینس ہم سیکھیں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عربی کے اندر دو طرح کے ٹینس ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل ماضی کے اندر گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جو کام ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور فعل مضارع میں مستقبل اور حال کے لیے بتایا جائے گا. فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس دونوں کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں. سیاق و سباق سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا معنی مستقبل کا کیا جائے یا اس کا معنی حال کا کیا جائے. تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ فعل ماضی جو ہے وہ مصدر سے بنتا ہے، تو ابھی تک ہم نے ثلاثی مجرد، صحیح، ثلاثی، تین حرفی اور مجرد جس کے اندر کوئی فالتو حرف بھی نہیں ہے، اور صحیح یہ ہے کہ حروف علت بھی اس میں نہیں ہے. الف واو یا ابھی تک فعل ماضی میں جو ہم نے پڑھے ہیں اس کے حروف اصلی میں سے وہ نہیں آئے. الف واو یا کے ساتھ بھی ماضی آئے گا اور ٹینسز بنیں گے، مگر ان کی بنا جو ہے، ان کی بناوٹ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. وہ آگے ایڈوانس لیسن میں پڑھائی جائے گی. تو فعل مضارع کیسے بنتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اور ماضی اور مضارع کے تین وزن ہیں. فعل ماضی کے تین وزن ہیں. جیسے فعل ماضی کبھی فعالہ، کبھی فاعلہ اور کبھی فاعولہ کے وزن کے اوپر آتا ہے. فعالہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ضربہ، فتح، نصرہ وغیرہ، اور فاعلہ اس سے کم استعمال ہوتا ہے، جیسے سمع، حسبہ. اور اسی طریقے سے فاعولہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، جیسے کرما. تو سب سے زیادہ فعالہ، اس سے کم فاعلہ اور کچھ فاعولہ کے وزن پہ آتے ہیں. فعل مضارع کے بھی تین وزن ہیں. فعل جو مضارع بنتا ہے اس کے بھی تین وزن ہیں. ایک ہے یفعل، اور دوسرا ہے یفعل، اور تیسرا ہے یفعل. یفعل، یفعل اور یفعل، یہ تین وزن اس کے بنتے ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں جو عین کلمہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. یفعلو کے اندر دیکھیں اور اس کے جو پریفکس ہے وہ بھی یا اور فا یا ہے، اور فا اس کے اندر حروف اصلی ہے. تو یف ہو گیا تو وہ ایک ہی جیسا ہے، اور لام کے اوپر جو ہے وہ ضمہ آ رہا ہے. تو یفعلو، اور پھر ہے یفعلو، اور پھر ہے یفعلو. تو عین کلمہ تبدیل ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جو فعل مضارع استعمال ہوتا ہے وہ یفعلو کے وزن کے اوپر آتا ہے، اور اس سے کم جو ہے یفعلو کے وزن کے اوپر فعل مضارع استعمال ہوا ہے، اور کچھ یفعلو کے وزن کے اوپر بھی استعمال ہوئے ہیں. اور جب ان کے ہم پیر بنائیں گے ماضی اور مضارع کے، تو یہ کمپلیٹ وزن بنے گا. تو فعالہ کے ساتھ جو وزن بنے گا وہ تینوں مضارع کے وزن بن سکتے ہیں. فعالہ یفعلو، فعالہ یفعلو اور فعالہ یفعلو، یہ تینوں مضارع کے جو اوزان ہیں فعالہ کے ساتھ آئیں گے. آپ لغت کے اندر دیکھیں گے تو یہ وزن آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کس وزن کے اوپر ہے. تو فعالہ یفعلو، فعالہ یفعلو اور فعالہ یفعلو کے وزن تینوں کے تینوں فعالہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. فاعلہ کے ساتھ دو وزن مضارع کے صرف استعمال ہوتے ہیں، فاعلہ یفعلو اور فاعلہ یفعلو. اس کے ساتھ یفعلو استعمال کبھی بھی نہیں ہوتا.
اور اسی طریقے سے فعولہ کا جو وزن ہے ماضی کا، اس کے ساتھ مضارع کا ایک ہی وزن استعمال ہوگا، وہ ہے یفعلو، فعولہ یفعلو، فعولہ یفعلو۔ فعل مضارع جس کو امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، فعل مضارع کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی جو بنتا ہے فا عین لام سے بنتا ہے، اسی طریقے سے فعل مضارع بھی فا عین لام سے بنے گا، مگر فا عین لام کے شروع میں مضارع کی علامت لگائی جائے گی۔ بنے گا تو وہ بھی فا عین لام سے، اور جیسے فعل ماضی بنتا ہے فا عین لام سے فعل ماضی بنتا ہے، جیسے ضربن سے ہم نے بنایا فعل ماضی کے اندر ضربن مار، اور یہ مصدر ہے، الضرب و مصدر ہے، اور اس سے جب ہم نے فعل ماضی بنایا تو دیکھیں ہم نے ضربا اور پھر ضربا کے ساتھ ضربا الف لگا دیا، پھر ضربو واو لگا دیا، پھر ادھر ضربت مؤنث کے لیے ضربتا، اور ضربنا مؤنث کے لیے ضربتا، ضربتما ضربتم، اور یہاں پہ آخر میں تا لگا دی، اور ضربتی ضربتما ضربتنا، اور آخر میں ہم نے مؤنث کے لیے تا کے نیچے کسرہ لگا دیا، ضربتی ضربتما ایک جیسے ہیں، ضربتنا آخر میں لگا دیا، تننا آخر، اور ضربتو اور ضربنا۔ تو فعل ماضی کے اندر دیکھیں جو تبدیلی آتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے آخر میں آ رہی ہے، ضربا، پھر ضربا، ضربو، تین حرف اپنی جگہ پہ ہیں اور آخر میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو فعل مضارع کیسے بنے گا؟ تو فعل مضارع فا عین لام ثلاثی مجرد صحیح کا جو فعل مضارع ہے فا عین لام سے ہی بنے گا، مگر فا عین لام کے شروع میں مضارع کی علامت لگائیں گے۔ آخر میں دو تبدیلیاں ہوں گی، فعل مضارع کے شروع میں مضارع کی علامت حروف عطائن لگائیں گے، اور آخر میں فاعل کی علامت لگائیں گے، جو تثنیہ ہے جمع ہے، تثنیہ کی علامت لگتی ہے یا جمع کی علامت لگتی ہے۔ تثنیہ کی جو علامت ہے وہ الف نون ہے، اور جمع کی جو علامت ہے واو نون ہے۔ یہ فاعل کو بتائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو اس کے اندر فاعل لازمی آئے گا، اور جیسے کہ فعل ماضی میں بھی آپ کو بتایا کہ فعل ماضی کے 14 صیغے بنتے ہیں اور 14 ٹینسز بنتے ہیں، ان 14 ٹینسز کے اندر سے 12 ٹینسز ایسے ہیں جس کے اندر اس کا فاعل موجود ہوتا ہے، مگر 2 ٹینسز ایسے ہیں جو فعل واحد مذکر غائب جیسے ضربا اور ضربت، یہ ایسے ہیں کہ اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے بعد جو خارج میں کوئی نام آ جائے اس کے بعد اور وہ اس کا فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر جو ہے وہ جو اس کے اندر ہوا یا ہی یا فاعل ہم بناتے ہیں اس کا معنی کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، اور جو اس کے بعد اسم آ رہا ہے اور اس کو اسم ظاہر کہتے ہیں، تو اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے اس فعل 2 فعلوں میں سے کسی فعل کی فاعل بننے کی تو اس کو فاعل بنایا جائے گا۔ مضارع میں بھی اسی طریقے سے ہے، مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں، اور مضارع کے بھی 14 صیغوں میں سے 12 صیغے ایسے ہوں گے جس کے اندر فاعل اس کے اندر موجود ہوگا، اور وہ جو فاعل ہے اس جو اندر جو اس کا فاعل ہے وہی فعل اور فاعل بن جائے گا، فقرہ مکمل ہو جائے گا، الگ سے کوئی فاعل اس کو نہیں ڈھونڈا جائے گا۔ اور 2 جو ہوں گے مضارع واحد مذکر غائب کا اور مضارع واحد مؤنث غائبہ کا جو صیغہ ہوگا، وہ 2 صیغے ایسے ہوں گے جس کا فاعل بعد میں آنے والا کوئی اسم اس کا بن سکتا ہے، اگر اسم موجود نہ ہو تو پھر اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا یا ہیا وہ اس کا فاعل بنیں گے۔ تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ بنے گا۔ تو ہم اس کے شروع میں مضارع کے شروع میں فاعل کی مضارع کی علامت لگائیں گے، اور مضارع کی علامت کیا ہے؟ وہ حروف عطائن ہیں، وہ حروف عطائن ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں فعل مضارع کی گردان، تو فعل مضارع کی جو ہم گردان پڑھیں گے تو اس کا جو زاویہ رکھیں گے وہ 45 ڈگری کا زاویہ رکھیں گے۔ یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلینا تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو۔ افعلو اس کا اشارہ اوپر پیشانی کی طرف کریں گے یہ بتانے کے لیے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ علامت مضارع کیا ہے؟
علامت مضارع حمزہ تا یا اور نون ہے، حمزہ تا یا اور نون ہے، تو یہ زبر والے 4 حرف ہیں جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں اور اس کو حروف آتین بھی کہا جاتا ہے۔ علامت مضارع دیکھیں یفعلو کے اندر آپ دیکھیں فا عین لام کلمہ وہی فعلہ والا کلمہ ہے، مگر اس کے شروع میں ہم نے یا لگا دی اور اس کے بعد والے حرف کو ہم نے ضمہ دے دیا، تو یہ یفعلو بن گیا، فعلہ سے یفعلو بن گیا۔ اور شروع میں دیکھیں فعلہ تھا اور اس کو یفعلان بنا دیا، آخر میں الف نون لگایا اور شروع میں یا لگا دی۔ یفعلون آخر میں واو نون لگا دیا، وہی فا عین لام ہے اور یفعلون بن گیا۔ اور اسی طریقے سے تفعلو تفعلان تفعلین، تفعلو تفعلان تفعلنا، اور اسی طریقے سے سامنے تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعلو نفعلو۔ اور ابھی ہم مذکر کا دیکھتے ہیں یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان تفعلون افعلو نفعلو۔ تو اس میں دیکھیں یا جو ہے واحد یا جو ہے وہ غائب کے صیغوں کے ساتھ لگی ہے، تو یہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ جب کبھی بھی فعل مضارع آئے گا اور اس کے شروع میں یا آ گیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ غائب کے صیغے ہیں، یہاں پہ جو کام کرے گا یا جو کام کرتا ہے وہ غائب ہے، وہ غائب ہے۔ یفعلو وہ کرے گا یا کرتا ہے، یفعلان وہ 2 کام کریں گے یا کرتے ہیں، یفعلون وہ سب کام کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو یا حروف آتین کی علامت ہے، اور جب یہ آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ غائب کے صیغے کو بتا رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے تا ہے تفعلو تفعلو تفعلان تفعلون تفعلو تفعلان، آپ کام کریں گے یا آپ کام کرتے ہیں، یا آپ 2 کام کریں گے یا کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کام کرتے ہیں۔ تو تا کو دیکھیں کہ 3 صیغوں میں آیا، تو یہ حاضر کے صیغوں میں آ رہا ہے، یہ حاضر کے صیغوں میں آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے افعلو نفعلو، حمزہ جو ہے حمزہ متکلم کے لیے آ رہا ہے، افعلو میں کام کرتا ہوں یا کروں گا، اور نفعلو ہم کام کرتے ہیں یا کریں گے۔ حمزہ اور نون بھی یہ فعل مضارع کی علامت میں سے ہیں۔ تو بہت ہی آسان ہے، تھوڑا سا آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ایسی چیز آپ کو یاد ہو جائے گی اور دنیا اور آخرت میں آپ کو کام آئے گی۔ تو پڑھیں یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان تفعلون افعلو نفعلو۔ تو یہاں پہ دیکھیں یا جو ہے 3 صیغوں میں آیا جو غائب کے صیغے ہیں، تا 3 صیغوں میں آیا جو حاضر کے صیغے ہیں، اور 2 حمزہ اور نون جو ہے متکلم کے صیغوں میں آئے گا۔ علامت مضارع زبر والے 4 حروف جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حمزہ ہے، تا ہے، یا ہے، نون ہے۔ اس کو یاد کر لے کہ یا یہ علامت مضارع ہے اور یہ فتح کے ساتھ آ رہی ہے، اور یہ 3 صیغوں میں آتی ہے، غائب کے 3 صیغوں میں، اور تا یہاں پہ مذکر کے اندر 3 صیغوں کے حاضر میں آتا ہے، اور حمزہ اور نون ہمیشہ متکلم کے اندر آئے گا۔ تو ہم اس کو ہوا کے ساتھ بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، ہوا یفعلو، ہما یفعلان، ہم یفعلون، انت تفعلو، انتما تفعلان، انتم تفعلون، انا افعلو، نحن نفعلو۔ ایک اور چیز یاد رکھیں، جیسے کہ آپ کو بتایا جو بھی فعل آئے گا، فعل کا جو لفظ آئے گا، کلمہ آئے گا، اس کے اندر فاعل بھی موجود ہوگا، اور ماضی ہو یا مضارع ہو، اس کا جو فاعل کی علامت ہوگی وہ ہمیشہ آخر میں آئے گی، وہ جو کلمہ ہوگا اس کلمے کے آخر میں آئے گی۔ جیسے ضربہ ہے، ضربہ، اب اس کے اندر علامت تو نہیں ہے، مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، ضربہ کے اندر ہوا ہے، یا آگے کوئی نام ہوگا، ضربہ زید، تو زید نام اس کا فاعل بن جائے گا۔ اور ضربہ کے اندر الف جو علامت ہے تثنیہ کی ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ اسی طریقے سے یفعلو کے اندر ہوا ہے، اور یفعلان کے اندر الف نون ہے، اور یفعلون کے اندر جو ہے نا واو نون ہے۔
اسی طریقے سے تفعلو کے اندر انتا ہے اور تفعلانا کے اندر ظاہر ہے الف نون ہے، اور تفعلونا واو نون ہے، افعلو نفعلو۔ ماضی پھر ماضی ہو، یاد رکھیں، بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کو چیز کو یاد کر لیں کہ جب بھی عربی کے اندر ٹینس آئے گا اور ٹینس بھی ایک لفظ ہوگا اور اس لفظ کے اندر اس کا جو ہے فاعل موجود ہوگا۔ 14 صیغے ہیں، 14 صیغوں کے اندر 12 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل ان کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی اسم آ رہا ہوگا اس کا فاعل نہیں بنے گا، وہی جو نشانی ہوگی اس کا فاعل ہوگا۔ جیسے کہ یفعلانا کے اندر تثنیہ کی لام الف نون ہے، یفعلونا کے اندر واو نون ہے، اسی طریقے سے تفعلانا کے اندر الف نون ہے، تفعلونا کے اندر الف نون ہے، افعلو کے اندر انا ہے، اور نفعلو کے اندر نحنو ہے، یہ مستتر ہے۔ ماضی سے مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ فعالہ تھا، کیا تھا؟ فعالہ، 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 فعالہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے کیا، اس سے ہم ماضی مضارع بنائیں گے تو شروع میں یا لگا دیں گے۔ علامت مضارع آتین شروع میں لگاتے ہیں، اور علامت فاعل یا علامت تثنیہ جمع الف نون اور واو نون آخر میں لگایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یفعلو کے اندر ہم نے یا کو شروع میں لگایا، یا کو شروع میں لگایا یفعلو، اور آخر میں ہم نے اس کو ضمہ دے دیا، اور اس کے آخر میں علامت موجود نہیں ہے، اس کے علامت فاعل کی علامت موجود نہیں ہے، اس کے اندر ہوا فاعل جو ہے مستتر ہے۔ یفعلانے کے اندر دیکھیں شروع میں یا لگا دیا اور آخر میں الف نون لگا دیا، تو الف نون تثنیہ فاعل کی علامت ہے۔ یفعلونا کے اندر دیکھیں شروع میں یا لگا دیا اور آخر میں واو نون لگا دیا، تو یہ واو نون یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے۔ جب بھی قرآن پاک کے اندر ایسا لفظ آپ دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مضارع ہے، اور مضارع جو ہے یہ غائب کا ہے کیونکہ اس کے شروع میں یا آ رہا ہے، واو نون ہے تو یہ جمع کا ہے، یفعلون، تو یہ آپ سمجھ جائیں گے، بہت ہی لاجیکل ہے۔ اسی طریقے سے تفعلو ہے تو فعلہ کے فعلہ میں لام کے اوپر ضمہ دے دیا آخر میں اور شروع میں تا لگا دیا تو تفعلو ہو گیا، اور اس کے اندر علامت ظاہر موجود نہیں ہے فاعل کی، ہیا ضمیر جو ہے، ہوا ضمیر جو ہے، اس کے انت ضمیر اس میں اندر مستتر ہے۔ اور اسی طریقے سے تفعلان کے اندر الف نون ہے اور تفعلان شروع میں تا ہے، تو یہ حاضر کا ہے، حاضر کا ہے، آپ دو کے لیے یہ علامت ہے فاعل کی۔ تفعلونا کے اندر بھی واو نون علامت ہے حاضر کے اندر۔ افعلو اور نفعل کے اندر سامنے ظاہر علامت کوئی نہیں ہے، ہم نے حروف عطین حمزہ کو لگایا، حروف عطین میں سے حمزہ کو لگایا اور نون کو لگایا شروع میں، آخر میں ضمہ دے دیا۔ تو جب ہم آخر میں اس کو ضمہ دے دیا تو اس کے اندر جو فاعل ہے وہ مستتر ہے، مطلب کہ وہ چھپا ہوا ہے، وہ انا ہے اور نحنو ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہم نے یا کو شروع میں پہلے 3 صیغوں میں لگایا، غائب کے مذکر کے صیغوں میں، اور تا کو پہلے حاضر کے اندر ہم نے لگایا، اور حمزہ اور نون کو ہمیشہ جو متکلم کے اندر لگائیں گے۔ افعلو کی جو فارمیٹ ہے اور نفعلو کی جو فارمیٹ، جب بھی اس طرح کا کوئی صیغہ آئے گا، اضربو نضربو افتحو نفتحو انصرو ننصرو، تو جب بھی اس طرح کا کوئی صیغہ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے تو یہ متکلم کا صیغہ ہے، اس میں کام ہوا ہے اور کرنے والا متکلم خود ہے۔ ماضی میں دیکھیں تو ماضی کے صرف آخر میں علامت لگتی ہے، جیسے فعلہ سے فعلہ ہم بنایا، فعلہ آخر میں الف لگایا، فعلو آخر میں واو لگائی، اور فعلتا آخر میں تا لگائی، فعلتما آخر میں تما لگایا، اور فعلتم آخر میں تم لگایا، اور فعلتو آخر میں تو لگائی، اور فعلنا آخر میں نہ لگایا۔ مگر مضارع کے شروع آخر دونوں میں علامتیں لگتی ہیں، تو یہ بھی ایک یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ مضارع میں شروع میں بھی علامت لگے گی اور آخر میں بھی علامت لگے گی۔ جیسے دیکھیں فعلہ سے یفعل جب بنا تو یا لگایا، شروع میں یا لگا دی اور اس میں علامت موجود نہیں ہے کیونکہ فاعل کی علامت آتی ہے وہ مستتر ہے۔ یفعلانا کے اندر دیکھیں تو الف نون آخر میں لگا، یفعلونا کے اندر دیکھیں تو واو نون لگا، تفعلو کے اندر مستتر ہے، تفعلانا کے اندر الف نون لگا، تفعلونا کے اندر بھی واو نون لگ گیا، افعلو نفعلو کے اندر جو آخر میں علامت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر فاعل مستتر ہے اور اس کے شروع میں حمزہ کی علامت ہم نے لگا دی ہے۔
ضمیر منفصل ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحن کو ضمیر منفصل کو ہم مضارع کے ساتھ لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو معنی سیم ہی ہوگا تقریباً، مگر جملہ جو ہے وہ اسمیہ بن جائے گا فعلیہ سے۔ ہوا ہم کہتے ہیں ہوا وہ یفعلو اس نے کام کیا ہے، ہما وہ دو یفعلان ان دو نے کام کیا ہے، ہم وہ سب یفعلون ان سب نے کام کیا ہے، انت تفعلو آپ نے کام کیا ہے، انتما آپ دو تفعلان آپ نے کام کیا ہے، انتم تفعلون انتم آپ سب تفعلون آپ سب نے کام کیا ہے، انا میں افعلو میں نے کام کیا ہے، نحنو ہم نفعلو ہم نے کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ مؤنث کے ساتھ پڑھیں ہی تفعلو وہ اس عورت نے کام کیا ہے، ہما تفعلان ان دو عورتوں نے کام کیا ہے، ہن یفعلنا یہ یفعلنا علامت نون فتح کے ساتھ آخر میں علامت ہے مؤنث کی، ہن یفعلنا ان سب عورتوں نے کام کیا ہے، انت تفعلینا یہاں پہ یا نون کے ساتھ تفعلینا یہ علامت ہے، انتما تفعلان انتن نفعلنا انتن تفعلنا انا افعلو انا نفعلو۔ اسی طریقے سے مضارع کے ساتھ آخر میں ضمیر متصل بھی لگا دیں گے، یفعلو وہ کام کرے گا، یفعلوہ وہ کام اس پر کرے گا، یفعلوہما یفعلوہم یفعلوکا یفعلوکما یفعلوکم یفعلونی یفعلنا یفعلونا۔ اور اسی طریقے سے شروع میں ضمیر منفصل اور آخر میں ضمیر متصل ملا کر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ہوا یضربہما یضربہما ہم یضربہم انت تضرب انت تضرب انت تضربین۔ تو ہما کو شروع میں اور ضمیر متصل کو آخر میں لگا کے پڑھا جا سکتا ہے، ہوا یضربہ ہما یضربہما ہم یضربہم انت یضربکا انتما یضربکما انتم یضربکم انا یضربنی نحن یضربنا۔ ینصر سے پڑھیں ینصر کے ساتھ، ہوا ینصرہما ینصران ہم ینصرون، ہی تنصرہما تنصران ہن ینصرنا، انت تنصر انت تنصران انتم تنصرون انت تنصرین انتما تنصران انتن تنصرن انا انصر نحن ننصر۔ قرآن پاک سے اجرا دیکھیں، لہو مقالید السماوات والارض، اس کی ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، اسی کی ہیں کنجیاں، لہو اسی کی ہے کنجیاں، مقالید السماوات کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، یبسط الرزق لمن یشاء یقدر، یبسط کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے، انہ بکل شیء علیم بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کتاب کا لنک نیچے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ جو ہے اس کو 127 صفحے پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو نکال رہے ہیں اور ساتھ سامنے اس کو رکھے تو آسانی ہو جائے گی۔ اللہ یجتبی اللہ چن لیتا ہے، یجتبی الیہ اپنی طرف، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، اسی سے لو لگاؤ۔ ما کان یرید العاجلۃ عجلنا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا جلدی دے دیتے ہیں ہم، لہو فیہا اس کو دنیا میں، ما نشاء جو ہم چاہیں، لمن جس کے لیے، ثم جعلنا لہو جہنم پھر بنا دی ہم نے اس کے لیے جہنم، یصلا داخل ہوگا اس میں، مذمومم مدحورا ذلیل اور خوار ہو کر، آخرت کے چاہنے والے، ومن اراد الآخرۃ وسعیٰ اور جس نے چاہا آخرت کو اور کوشش کی، لہا سعیہا اس کے لیے جیسی کرنی چاہیے، وہو مؤمن اور وہ ایمان والا تھا، فاولئک کان
سعیہم مشکورا، وہ ایسے لوگ ہیں ان کی کوشش مقبول ہوگی۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ انتظام کرتا ہے ہر کام کا آسمان سے زمین تک۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور روکتے ہیں برائی کو۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے اللہ کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے انہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں حق کا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے۔ ایحسب ان لم یروا احدا، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں دیکھتا اسے کوئی۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ چاہتا ہے زہر کو بھی، بے شک وہ جانتا ہے زہر کو بھی اور اس کو بھی جو چھپی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح فعل مضارع پہچانے قرآن پاک کے اندر اشارہ بھی کریں اور ترجمہ بھی کریں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ الذین یبخلون یأمرون الناس بالبخل تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون فاذکرونی اذکرکم وأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ماشاء اللہ سے فعل مضارع آج آپ نے سیکھا، اور فعل مضارع مستقبل اور حال کا معنی کرتے ہیں، اور یہ ہم نے ثلاثی مجرد صحیح کے جو 6 ابواب ہیں اور اس کے ساتھ فعل مضارع کو ہم نے دیکھا، اور ہم نے یہ جانا کہ فعل مضارع جو بنتا ہے وہ ماضی سے بنتا ہے، اور ماضی کے صیغے کے آخر میں اور شروع میں حروف عطائن لگائے جاتے ہیں جو زبر والے 4 حروف ہیں، حمزہ ہے، تا ہے، جا ہے اور نون ہے، اور آخر میں ضمہ دیا جاتا ہے اور کچھ کے ساتھ الف نون اور واو نون لگایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فعل مضارع کو بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ جو وزن ہیں فعل ماضی کے وہ 3 وزن ہیں، وہ 3 وزن کے ساتھ فعلا، فاعلا اور فاعلا، فعلا فاعلا کے ساتھ مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، اور یفعلو، یفعلو اور یفعلو ہیں، تو اس کے ساتھ فعلا کے ساتھ یہ 3 وزن آتے ہیں، اور فاعلا کے ساتھ یہ 2 وزن آتے ہیں، اور فاعلا کے ساتھ 1 وزن آتا ہے۔ یہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ دفعہ، اور اس کی پہچان آپ نے کر لی ہے، اس کو دہرائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔